قرضوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور ان میں یہ کہا گیا کہ بہت سخت شرائط ہیں، اور پھر آج مذاکرات کا ایک جو دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو جنوری ہے اس میں مزید مذاکرات ہوں گے، لیکن تاحال کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملا ہو، یا پھر جو پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جو آئی ایم ایف سے جو چیزیں لینے جا رہی تھی وہ ان کو مل نہیں پائی ہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ سخت شرائط کیوں لگا رہا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں، تو اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہو سکے، اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کے باوجود آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سعودی عرب سے بھی پیکج مل چکا ہے، چین سے بھی کچھ مل جائے گا، یو اے ای سے بھی مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لے گا، اور آئی ایم ایف بھی پاکستان کو قرضہ دینا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لے، تو یہ تو کوئی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر آئی ایم ایف کی شرائط پر ہی ہم قرضہ لیں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ تھی کہ میں تو جو حیران ہوا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ یہ ذکر ہوا کہ جناب کہ پاکستان جو ہے دیوالیہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بنیاد بنایا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کھیل کیا ہوتا ہے کہ 2008 میں یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 8.2% تھا جی ڈی پی کا۔ اس وقت تو کسی نے شور نہیں مچایا۔ اب 2018 میں یہ 8.2% نہیں ہے بلکہ صرف 5.8% ہے۔ تو دیکھیے کتنی زبردست کمی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شور مچایا گیا کہ یہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، دیوالیہ ہو گئے، بائی پاس کی ضرورت ہے۔ مقصد یہی تھا کہ چاروں طرف سے قرضے لینے کا جواز پیدا کیا جا سکے، حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو کم ہوا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے، تو یہ تو خود ملکی وسائل نہ بڑھانے پڑے کیونکہ طاقتور طبقے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور طاقتور طبقے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بھی، صوبائی اسمبلی بھی، کہ آپ بجلی کے نرخ بے شک بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، روپے کی قدر گرائیں، شرح سود کم بڑھا دیں اور اثاثے بیچ دیں، تعلیم صحت کا بجٹ کم کر دیں، مگر آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے نا بوجھ نہ پڑے۔ یہ کھیل یہ ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تھی 18 اگست کو حلف لیا تھا عمران خان صاحب نے، تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا جی پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت سے پرسوں تک ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے اس میں 2.7 ارب ڈالر کی کمی ہوئی تھی، لیکن پاکستان میں کسی کو پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنا بائی پاس کی ضرورت تھی تو 10.2 ارب ڈالر تھا جس دن حلف اٹھایا عمران خان نے، اور پرسوں جو تھا یہ 7.5 ارب ڈالر تھا، تو 2700 ملین ڈالر یہ کمی ہو گئی، مگر اب کوئی شور نہیں ہو رہا اس لیے کہ قرضے لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات میں آپ کو 2 جملے صرف بتا دوں کہ 1988 سے 2018 تک 30 سال ہوتے ہیں، اس میں بیشتر وقت میں ہم جو تھے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، اور ان 30 برسوں میں جو اوسط گروتھ ریٹ ہے پاکستان کی معیشت کا وہ بھارت اور بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی نیچے رہا۔ ایک اور مسئلہ خیز بات کہ 1993 سے 2018 تک یہ 25 سال میں پاکستان میں 5 حکومتیں اقتدار میں آئیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد ان میں سے ہر حکومت نے کہا کہ جی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے، عوام قربانیاں دیں، ہم آئی ایم ایف سے اور دوسری جگہ سے قرضے لیں گے اور آگے چل کے یہ سنہرا مستقبل ہوگا۔ تو یہ 5 حکومتوں نے یہی بات کہی، لیکن جیسی حکومت بدلی ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے۔ اب یہ 6واں پروگرام ہے، وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب معیشت تباہ ہو گئی، دیوالیہ ہو گئی، عوام قربانی دے، بعد میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ آخری پروگرام ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہی کر رہے ہیں جو پچھلے 30 سال سے آئی ایم ایف کے قرضوں کی شرائط تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پھر حل کیا ہے؟ جی میں عرض کروں، جی حل دیکھیے یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو یہ ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ بجٹ خسارہ کم کریں، مین شرط ان کی یہ ہے جس پر جھگڑا چل رہا ہے، بجلی پیٹرول کے نرخ اور روپے کی قدر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ تو حکومت کے پاس اس کا جو حل ہے وہی ہے جو ان کے منشور میں تھا کہ ہم ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں گے، ٹیکس کی چوری روکیں گے، ٹیکس دھندان کا دائرہ وسیع کریں گے، اور جو لوٹی ہوئی دولت کے ملکی اثاثے ہیں وہ ہم اس سے واپس لائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد وہی ہوا جو ماضی میں 30 سال سے ہو رہا تھا، یہ حکومت اپنے ان وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ تو آئی ایم ایف نے کہا جی آپ بجٹ خسارہ کم کریں تو آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیے، تو یہ حکومت نے کہا جی وہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ سیاسی معاملات ہیں، ہماری بہت زیادہ طاقتور طبقے مخالف ہو جائیں گے،
तो IMF को कोई हमदर्दी नहीं, उसने कहा ठीक है मत करें आप, ना एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, ना मईशत दस्तावेजी करें, ना टैक्स चोरी को रोकें, तो फिर आप बिजली गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें तो हो जाएगा काम। तो अब ये IMF के खाते में डाल के ये कह रहे हैं, मगर जो इमरान खान साहब का मंशूर था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मुल्क के असासे हैं जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया हम उनसे वसूल करेंगे। मैंने वो फिगर निकाल के दे दी कि 6 महीने में 1500 अरब रुपया इजाफी मिल जाएगा हुकूमत को। जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया उनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, मुल्क के कानून के तहत वो अगर टैक्स वसूल करना शुरू करें तो वो नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी लूटी हुई दौलत बाहर से लाएंगे और ये कह रहे हैं जी हमें बताया जाए कि पहले तो असासे कहाँ है हमें वो पता करना है। तो भाई जो असासे आपके मुल्क के अंदर हैं, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर नहीं कहते। अगर ये 1500 अरब रुपए 6 महीने में ले लें तो फिर हम बिजली पेट्रोल और गैस के में कमी कर सकते हैं। मतलब पेट्रोल में मेरा ख्याल है 20 रुपए लीटर कम हो सकता है और तालीम और सेहत का बजट भी बन जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहे और उससे शायद एक डैम भी बन जाए। बिल्कुल। तो मसला ये है कि ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुकूमत अपने एजेंडे से हट के वही कर रही है जो पिछले 30 साल से फौजी हुकूमतों ने और मुख्तलिफ 2 पार्टियां जो थी इनकी हुकूमत ने किया, वही सिलसिला आज भी जारी है।